کیا ہوا جی آغاز ہے تلاوت کلام الہی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. لیکچر نمبر 31 جزا اللہ عنا محمد علیہ. آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ نیا چیپٹر ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی. ٹھیک ہے. اچھا، اس امیج کو دیکھ کے کیا آپ کو فیلنگ آ رہی ہے؟ کیا مطلب ایک پرومپٹ سا آتا ہے مائنڈ میں، ایک آئیڈیا کیا آتا ہے؟ یہ میں تھوڑا سا آپ کو کلو دے دیتا ہوں. یہ ایک بچی ہے، یہ اس کی مدر ہے. اب تھوڑا سا مجھے کوئی اس پہ بتا دیں. جی شاباش. تو بچی غصہ کر رہی ہے، بچی ناراض ہے، وہ بالکل غصے میں، مدر ڈانٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو منا رہی ہے ڈاکٹر، میرا خیال ہے سر منا مدر رہی. ان کا بیہیویئر انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے، بیہیویئر چینج نہیں کر پا رہی. اور اسی تصویر میں یہ میں سب کچھ، آج کے لیکچر کا سب کچھ اسی تصویر میں چھپا ہوا ہے. جی اور شاباش. جی منانے کی کوشش کر رہا ہے سر. منانے کی کوشش کر رہی ہے. اور سر مدر بچی کے بیہیویئر کو سمجھ نہیں پا رہی. ٹھیک ہے. اچھا، اس پکچر میں نا ایک مدر اور ایک اس کی جو ڈاٹر ہے، ان کا ایک ریلیشن دکھایا گیا ہے کہ بچی جو ہے نا وہ کسی بھی وجہ سے ناراض ہے اور اس کی مدر اس کو ایگری کرنے کی، راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بیسیکلی اس نے دیکھا کہ بچی کا جو بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دم سے چینج ہو گیا. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ سمجھنے والا ہے. ایک ورڈ ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ، ایک ہوتا ہے ایپٹیٹیوڈ، ایک ہوتا ہے بیہیویئر. ان دونوں چاروں میں، بلکہ اس میں ایک اور بھی ایڈ کر لیں، پرسیپشن. یہ چار چیزوں کو آج سمجھ لیں، یہ دوبارہ شاید ریپیٹ نہیں ہوگی کہیں پہ. سب سے پہلے دیکھیں ایٹیٹیوڈ اور پرسیپشن، یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں. آپ نے اس وقت اس تصویر کو دیکھا نا، تو تصویر کو دیکھتے ہی آپ کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا. میں نے آپ سے السلام علیکم کہا، بڑے پیارے انداز سے حال احوال پوچھا. آپ لوگوں نے بھی بڑے پیارے انداز سے میرے سے حال احوال پوچھا. دیکھیں، کسی بھی سچویشن کو جب ہم اپنے 5 سینسز کے ذریعے، سن کر، دیکھ کر، چکھ کر، چھو کر، سمیل کر کے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ پنجنٹ سی سمیل ہے، تو آپ فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ناک کور کرنے کی. یہ آپ کے ایکشن شو ہو رہے ہیں. اچھا، اسی طرح کسی ایسی جگہ پہ جب آپ کو کوئی گزرا پاس سے، بڑی اچھی خوشبو آئی، تو آپ اٹریکٹ ہوں گے اس طرف. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح کھانے سے یعنی چکھنے سے، اسی طرح سونگ سے ہے، ٹچ سے ہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ کے سننے سے ہے، اسی طرح دیکھنے سے ہے. تو جو 5 سینسز سے انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں آتی ہے، اس انفارمیشن کی بیس پہ جو ہم آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں، جو ہم کیا کرتے ہیں، آئیڈیا اپنے مائنڈ میں جنریٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، میرے لیے بینیفیشل ہے، ٹھیک ہے، تو میرے لیے یہ جو ہے نا نقصان دہ ہے. تو جب ہارمفل ہے، تو میں اور آپ جب یہ آئیڈیا اپنے مائنڈ میں کسی کو دیکھ کے، سن کے، ٹچ کر کے، اسمیل کر کے، ٹیسٹ کر کے ایک آئیڈیا لے کے جاتے ہیں، اس آئیڈیا کا نام ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ. وہ جو ہمارے مائنڈ کے اندر ایک فلم سی بن جاتی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ پرسیپشن بھی اس کو کہتے ہیں اور ایٹیٹیوڈ بھی اس کو کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم بیہیویئر پہ. بیہیویئر ہمارے میئریبل ایکشن ہوتے ہیں. میئریبل وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کو آپ پیمائش کر سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے، کم ہے. جیسے اس کا غصہ بہت زیادہ ہے، نارمل ہے، بہت تھوڑا سا ہے. تو میئریبل جو ایکشن ہوتے ہیں ہمارے، جو ویزیبل ہوتے ہیں، بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایٹیٹیوڈ کس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ دنیا کی آج تک ٹیکنالوجی چاند تک پہنچ گئے ہیں لوگ، لیکن یہ نہیں پتہ لگا سکے یہ بندہ سوچ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں بیہیویئر. تو ان ٹرمز کے اندر ہوپ فلی اب آپ کو ڈفرینس کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بیہیویئر ایکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ایٹیٹیوڈ تھنکنگ ہوتی ہے ہماری، پرسیپشن ہماری تھنکنگ ہوتی ہے. اچھا، ایک ٹرم اور ہے ایپٹیٹیوڈ. اچھا، ایپٹیٹیوڈ جو ہے نا، ہم نے اسیسمنٹ میں نے پڑھانا تھا شاید، کیونکہ آپ کے سلیبس میں یہ ٹرم نہیں تھی، تو میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن دوں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے. ہم نا چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کیا بنے گا.
میں اس میں تھا، میٹرک میں تھا، تو میرے ایک ٹیچر نے مجھے کہا تھا کہ یہ بندہ پائلٹ بنے گا، پائلٹ آفیسر، جہاز اڑائے گا. آپ یقین کریں کہ مطلب میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں پائلٹ بنوں گا. میں کراچی گیا، مالیر کینٹ میں 5 دن رہا. پائلٹ آفیسر کا میں نے ٹیسٹ دیا 2014 میں، اور ISSB کا. تو میری سلیکشن وہاں پہ نہیں ہو سکی، جو بھی خیر ریزن تھی. تو بات کرنے کا مقصد، ٹیچر نے 2000 اس میں بات کی، 8 میں بات کی تھی غالباً، یہ کہ یہ بچہ پائلٹ بنے گا، میرے ٹیچر نے. اب وہ مطلب اس کی ایک تھا کہ اس کے اندر یہ شاید ایپٹیٹیوڈ موجود ہے، یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ بڑا ہو کے یہ بن سکتا ہے. تو بیسیکلی ایپٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بچے کے اندر ہڈن پوٹینشیل، چھپی ہوئی اس کی قابلیت، صلاحیتیں جو کہ کچھ عرصے کے بعد ریویل ہونی ہوتی ہیں، اس کو ایپٹیٹیوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہم ایک لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے مختلف فیلڈ کے ٹیسٹ لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ گیس کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ اس فیلڈ کے اندر سکسیسفل رہے گا. ٹھیک ہے، تو ان ٹرمز کا ہوپ فلی ڈفرینس کلیئر ہو گیا ہوگا. ہم لمبی بات نہیں کرتے. سائیکالوجی از دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. اب جو سائیکالوجی ہے نا، یہ انسان کے رویوں کا، بیہیویئر کس کو کہیں گے، ایکشن، ویزیبل میجریبل ایکشنز جو ہمارے ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے، سائیکالوجی. سائیکی اینڈ لوگوس، یہ 2 گریک ورڈز ہیں. سائیکی کا مطلب سول، اور لوگوس کا مطلب ہے کورس آف اسٹڈی. سائیکالوجی پہ جب بات سٹارٹ ہوئی نا، آج سے 500-700 سال پہلے، اس وقت کہا کیا گیا اسٹڈی آف سول، یعنی روح کا مطالعہ. ٹھیک ہے، یہ سائیکالوجی کہلاتا ہے اسٹارٹ میں، ان دا بگننگ. پھر کہا گیا اسٹڈی آف دا مائنڈ، یعنی انسان کے مائنڈ کا جو مطالعہ ہے، یہ سائیکالوجی ہے. تھرڈ سٹیج پہ کہا گیا اسٹڈی آف کانشیسنس، شعور کا مطالعہ. ٹھیک ہے، اسٹڈی آف کانشیسنس، شعور. ٹھیک ہے، اویئرنیس، اس کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے، سائیکالوجی. اور اب پوری دنیا کے اندر ایک ایکسیپٹیبل ڈیفینیشن ہے، دیٹ از دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. انسان کے بیہیویئر کا مطالعہ سائیکالوجی کہلاتے ہیں. اب یہ بیہیویئر اسکول کے اندر ہو سکتا ہے، گھر کے اندر ہو سکتا ہے، مسجد کے اندر ہو سکتا ہے، ایونٹ کے اندر ہو سکتا ہے، پلے گراؤنڈ میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی ریلیجیس پلیس پہ ہو سکتا ہے، ٹریولنگ کے دوران ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی ہوٹل پہ ہو سکتا ہے، کسی پلے گراؤنڈ میں ہو سکتا ہے، کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈے اینڈ نائٹ میں کہیں پہ بھی. لیکن ہم کہاں پہ بات کریں گے، ہمارا فوکس کہاں پہ ہوگا، اس بیہیویئر کا اسٹوڈنٹ کے اسکول، کالج، یونیورسٹی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر جو مطالعہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا، ایجوکیشنل سائیکالوجی. کلیئر جی؟ یہاں تک آگے چلیں، سمجھ لگ گئی جی اسٹوری کی؟ ہاں. اب یہ دیکھیں، یہی بات لکھی ہوئی ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن میں. ایجوکیشنل سائیکالوجی از اے برانچ آف اپلائیڈ سائیکالوجی. ایک ہوتی ہے پیور برانچ چیز، ایک ہوتی ہے اپلائیڈ. پیور میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اپلائیڈ میں آگے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی فیکٹری ہے نا، وہاں پہ کوئی چیز تیار ہوتی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ کسی چیز کی پیورنس ہے، پیور ہے وہ. ٹھیک ہے، اور وہ جہاں پہ اس چیز کو بنا کے آگے جو لوگ یوز کر رہے ہیں وہ اس کی اپلیکیشن ہے. اسی طرح سائیکالوجی کی وہ برانچ جس کے اندر سائیکالوجی کی بنی ہوئی تھیریز کو اپلائی کیا جاتا ہے، وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کہلاتی ہے. اس کی سادہ ڈیفینیشن ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ جلدی سمجھ آئے گی کہ سائیکالوجی کی وہ برانچ جس میں ایجوکیشنل پرابلمز کو، ٹھیک ہے، کیا کیا جاتا ہے، سولو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی کہلاتی ہے. Educational psychology is a branch of applied psychology which involves psychological principle and technique to human behavior in educational situation. اب میں نے بتایا کہ یہ ہمارا بیہیویئر کئی جگہوں پہ ہوتا ہے، بٹ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہمارا میجر کنسرن ہے. تو یہ بیہیویئر ہم کہاں پہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے، اداروں کے اندر. کون سے، ایجوکیشنل. کلیئر جی؟ یہاں تک آگے چلیں. یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے. یہ آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں کو جنرل ٹیچنگ میں بھی یہ چیزیں بڑی کام آئیں گی، اور آپ کو جب بھی انٹرویو دینے جائیں گے کہیں بھی ایجوکیشن کا، چاہے وہ لیکچرر کا ہو، انسٹرکٹر کا ہو، ہیڈ مسٹریس، ہیڈ ماسٹر کا ہو، تو یہ چیپٹر آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب آتے ہیں ایریاز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی کی. جی، ایریاز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. اب یہ دیکھیں، ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے، اسکول ہوتا ہے، ٹیکسٹ بک ہوتی ہے، کلاس ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، وائٹ بورڈ ہے یا ٹیچر. کیا چیز ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ؟ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، چائلڈ.
ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ سر. ہاں لرنر از دا موسٹ امپورٹنٹ. کیوں؟ وی آر ڈیزائننگ ایوری تھنگ فار آور چائلڈ. ہم ہر چیز اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں, چاہے ٹیچر رکھ رہے ہیں, چاہے کریکولم ہے, چاہے کمرے بنا رہے ہیں, فرنیچر دے رہے ہیں, بورڈ لگا رہے ہیں, ٹیکنالوجی ایڈ کر رہے ہیں. ایوری تھنگ از چائلڈ از سینٹر آف ایوری تھنگ. یہ ہر چیز کا مرکز ہمارا محور بچہ ہوتا ہے. تو لرنر سب سے پہلا کمپوننٹ ہوگا ایجوکیشنل سائیکل. ہم بچے کو دیکھیں گے لرننگ پروسیس, کس میتھڈ سے بچے کو پڑھایا جائے گا. اب ہم بہت سارے میتھڈ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, بہت سارے لرننگ سٹائلز دیکھ چکے ہیں, ٹیچنگ میتھڈز دیکھ چکے ہیں. تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں. ایک تو بچے کی ایج کیا ہے, اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ آتے ہیں سچویشن, کلاس کا انوائرمنٹ کیسے رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تین جو ہے وہ کمپوننٹ ہیں. سب سے پہلے کیا ہے ہمارا بچہ, ٹھیک ہے, چائلڈ. تو لرنر فوکس آن انڈرسٹینڈنگ دا کریکٹرسٹکس, ایبلٹیز اینڈ انڈیویجول ڈفرینسز آف دا لرنرز. ہم نے دیکھنا ہے کہ بچے کی ایج کیا ہے, بچے کے سوشو اکانومک بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی لینگویج کیا ہے, اس کی نیڈس کیا ہیں, اس کی انٹرسٹ کیا ہے, انڈیویجول ڈفرینسز کون کون سے ایگزسٹ کرتے ہیں. اب جب ان ساری چیزوں کا پتہ ہوگا نا, تو ٹیچر بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اکارڈنگ, اس کی ایج اپروپریٹ, ٹھیک ہے, اس کی نیڈ اور انٹرسٹ کے اکارڈنگ, ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا, آبجیکٹیو سیٹ کرے گا, انسٹرکشنل میتھڈولوجی ڈیزائن کرے گا, کلاس کا انوائرمنٹ ویسے رکھے گا. اب ایک ٹیچر کو پتہ ہی نہ ہو, آپ سے ایک سوال ہے, ایک ٹیچر کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی کلاس میں کتنے بچے ایسے ہیں جو سن نہیں سکتے, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ان بچوں کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے, تو کیا اس کی ٹیچنگ افیکٹو رہے گی ان بچوں کے لیے, باقی کلاس کے لیے نہیں؟ جی کیونکہ وہ بیچارے سن ہی نہیں پا رہے نا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اٹ انکلوڈز دا ایبلٹیز, نیڈ, انٹرسٹ, موٹیویشنل فورسز آف انڈیویجولز, ڈفرینسز دیٹ ایگزسٹ امنگ دا انڈیویجولز. تو یہ کنسیڈر کرنا ساری چیزیں ٹیچر کے لیے امپورٹنٹ ہے. اچھا نمبر 2 دیکھیں, لرننگ پروسیس. دس ایریا انوالو دا اسٹڈی آف ہاؤ لرننگ اکرز. اب ہم نے بچے کو تو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ بچہ جو ہے نا, اس کا قد چھوٹا ہے, اس کا بڑا ہے, یہ سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا, دیکھ سکتا ہے, کم دیکھتا ہے, کم سنتا ہے, چلنے میں پرابلم, لکھنے میں, بولنے میں, کسی بھی حوالے سے کوئی پرابلم ہے, اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو کسی بچے میں, آمین. تو اب فرض کریں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے بچے آلو کے ہیں یا کچھ بچوں کے اندر ایشوز ہیں. دوسرے نمبر پہ آتا ہے لرننگ پروسیس, کہ اب ان بچوں کو ہم نے پڑھانا کیسے ہے. ٹھیک ہے, تو لرننگ پروسیس میں نیچر آف لرننگ آئے گی, کیا پڑھانے جا رہے ہیں ہم. سب سے پہلے ہاؤ اٹ ٹیکس پلیس, کیسے پڑھائیں گے. ویریس تھیریز, ایکسپیریمنٹس, کون کون سی مختلف تھیریز ہیں, میتھڈز ہیں, ٹیچنگ میتھڈز, ٹیچنگ ایڈز ہم کون سی یوز کریں گے. ٹھیک ہے, کہ ہم ان بچوں کی لرننگ افیکٹو کریں. تو سب سے پہلے کیا پڑھانا ہے, پھر کیسے پڑھانا ہے, اور کون کون سی اس میں آپ کہہ سکتے. اب جیسے نا لرننگ تھیریز تو بھی ہم پڑھیں گے, تو کون سی تھیری کے مطابق یا کون سے میتھڈ کے مطابق پڑھانا ہے, بچوں کو موٹیویٹ گائیڈ کیسے کرنا ہے, ان کو پرابلم سالونگ پہ کیسے لگانا ہے. تو دوسرے نمبر پہ کیا آتا ہے, دس ون لرننگ پروسیس. اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ بچہ ہے, یہ ہم نے اس میتھڈ سے پڑھانا ہے. اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے, پڑھانا شروع کر دیں گے یا کوئی ایڈ شیڈ یا جو چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی اس کے مطابق سیٹ کریں گے. جی سر ایڈس کے مطابق یہاں پہ شاید ہم ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشنز بھی یوز کر سکتے ہیں. ہاں مطلب وہ تو سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, ڈفرینشیٹڈ میں بھی ہمیں ضرورت ہی نہ ہو ڈفرینشیٹڈ کی. دا کانٹیکسٹ اینڈ دا انوائرمنٹ ان وچ لرننگ. اب ہم کلاس روم کی مینجمنٹ کی بات کریں گے. ٹیچر کا کنٹرول اسی طرح ہوگا جیسے یہ بابا چیخ رہا ہے. ٹیچر سینٹرڈ کلاس کا انوائرمنٹ ہوگا یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوگا, کنسٹرکٹیو ہوگا یا نہیں ہوگا. ڈسپلن یعنی کلاس میں نظم و ضبط کون کنٹرول کرے گا, ٹیچر یا بچے. ایویلویشن اینڈ پہ کیسے ہوگی, بچوں کو جہاں پہ پرابلم آئے گا تو ان کو گائیڈنس یا کاؤنسلنگ کیسے کی جائے گی. اب یہ 2 ورڈز ہیں, یہ آپ کے کورس میں شامل نہیں ہیں, لیکن ان پہ پورا ایک چیپٹر ہے ایجوکیشن میں. آپ نے شاید بی ایڈ ایم ایڈ میں کہیں پڑھا ہوگا, ایم فل میں. ان کو میں ان کا ڈفرینس بتا دیتا ہوں. یہ باقی چیزیں تو آپ نے ساری یہ پڑھے ہوئے ہیں ورڈز. گائیڈنس یہ ہوتی ہے کہ اب نا میں کہیں جا رہا ہوں نا, تو مجھے کسی جگہ کا راستہ نہیں پتہ, تو میں پوچھتا ہوں کہ جی میں نے لاڑکانہ جانا ہے تو مجھے راستہ بتا دیں. اب ایک بندہ مجھے ملتا ہے, وہ کہتا ہے یہ روٹ جاتا ہے 25 کلومیٹر ہے یہاں سے, یہ روٹ جاتا ہے یہاں سے 26 کلومیٹر ہے, یہ روٹ 28 کلومیٹر ہے, یہ 32 کلومیٹر ہے. یہ 32 والا سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا روڈ خراب ہے, اس کا ٹھیک ہے, اس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے یہ. اب وہ ساری سچویشن میرے سامنے رکھ دیتا ہے, مجھے یہ نہیں کہتا کہ اس روڈ سے جاؤ, بتا دیتا ہے سب کچھ. اب یہ کام میرا ہے
کہ میں اس ساری سچویشن کو، اس کے روڈ کے ڈسٹینس کو، روڈ کے مسئلوں کو، راستے میں کوئی کچے کے ڈاکو شاپوں کا بھی کوئی مقام آتا ہے، اس کو دیکھ دوکھ کے نا جی پھر میں ڈیسائیڈ کروں کہ میں نے کس روڈ سے جانا ہے. اس کو کہتے ہیں گائیڈنس. کسی دوسرے کو اس قابل بنا دینا کہ وہ اپنے پرابلم کا سلوشن خود نکال لے. آپ لوگوں کو کوئی آپ کے پاس آتا ہے نا کہ جی میں نے بی ایس کرنا ہے، کس سبجیکٹ میں کروں، آپ اسے اسلامک اسٹڈی، اردو، میتھ، انگلش، سائنس سبجیکٹس کی ساری بیک گراؤنڈس کو بتا دیتے. یہ نہیں کہتے کہ انگلش کر لو یا بایولوجی کر لو. اب یہ بچہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. دیٹ از گائیڈنس. کسی بھی دوسرے شخص کو اس قابل بنا دینا کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکے، گائیڈنس کہلاتا ہے. دوسرے نمبر پہ آتا ہے کاؤنسلنگ. یہ جو مائیں کرتی ہیں، جو پیرنٹس کرتے ہیں نا بچوں کی، وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. 2 تھپڑ جڑے اور سیدھا کر لیا. کاؤنسلنگ یہ ہوتی ہے کہ فیس ٹو فیس بتانا کہ تم اسموکنگ کیوں کر رہے تھے، یہ غلط ہے، نہیں کرنی تم نے آئندہ. یہ جو تم آٹا گوندھ رہی تھی، روٹی بنا رہی تھی، ایسے نہیں، ایسے کرنی ہے، اس کو کر کے دکھائی جائے گی. تو ایسا پرابلم جس کا سلوشن خود کوئی جو مینٹور ہوتا ہے، کاؤنسلر ہوتا ہے، وہ دیتا ہے، اس کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں. جبکہ گائیڈنس میں سلوشن نہیں دیتا، سلوشن کے لیے کیا کرتا ہے، ایک راہ ہموار کر دیتا ہے، سلوشن بچہ خود نکالتا ہے. اب یہ تینوں چیزیں کلیئر ہو گئی جی آپ کو؟ جی جی سر. جی یس سر. اچھا، اب یہ اگلا ٹاپک ہے اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. میرے خیال میں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی بتا دے ان کو پوائنٹس کو دیکھے بغیر، جو مائنڈ میں آتا ہے شاباش، سوچ کے بتا دیں کیا فائدہ ہوگا ایجوکیشنل سائیکالوجی کا. سر اس سے ہمیں پرابلمس کا پتہ چلے گا کہ بچے کون کون سے پرابلم فیس کر رہے ہیں، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اور اسٹڈی ان آف کا لرنرز بیہیویئر، یا ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ. سولوشن کیسے نکالیں. ہاں، بچے کے Excuse me, بارے میں sir. انفارمیشن آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ بیہیویئر چینج آئے گا، کانفیڈنس ہوگا. ٹھیک ہے، وہ تو آ گیا. یہ تو ہم یوں And how کہتے to ہیں. deal with the behaviors. ہاں یس، یہ دوسرے نمبر سر پہ اس ہاؤ ٹو ڈیل ود دا بیہیویئر. یس، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں لرننگ پروسیس، کہ ہم نے اس بچے کو سکھانا کیسے ہے. ایگزامن ہاؤ لرننگ اکرز. اچھا، تیسرا کوئی پوائنٹ دے دے شاباش. اب جب ہمیں پتہ ہے کہ سر مجھے جی 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 مجھے ایک سوال تھا. ہاں ہاں And sir, dealing in which circumstances یہ بھی تھرڈ پوائنٹ ہو سکتا ہے. ہاں، کہ سچویشن کے اکارڈنگ ہم نے کیسے بچے کو ڈیل کرنا ہے. جی جی، آپ سوال کر رہی تھی، سوال کیجئے. میرا سوال یہ تھا کہ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ جو آپ نے بتایا، اچھا یہ گائیڈنس جو ہے نا وہ سب لوگ کر سکتے ہیں کیا؟ کاؤنسلنگ نا وہ سب لوگ کر سکتے ہیں یا پھر جو اس میں کاؤنسلنگ میں کاؤنسلر ایکسپرٹ ایکسپرٹ ہو ہوتا وہی ہے. کرتا ہے؟ اب دیکھیں نا، میری ایک بات سنیں. اب آپ نے نا ایجوکیشن کا مطلب آپ نے ایم ایڈ کیا، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپشنل سبجیکٹ بتائیں، یا ایم فل میں آپشنل سبجیکٹ بتائیں، آپ کون کون سے چوز کریں گے. اب آپ سے میرا سوال ہے، آپ اس سوال کا جواب آپ کس سے پوچھیں گے؟ کسی ڈاکٹر سے، انجینئر سے، یا نعیم اللہ فاروقی سے؟ جی سر جو پروفیسر ہوگا اسی سے پوچھوں گی. میرا نام لے لیں، کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، مطلب میرے سے لے لیں فرض سر آپ کریں. ہاں چلے. اب یہ میرے سے کیوں لے رہی ہیں اللہ آپ؟ نعیم اللہ فاروقی سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یا کہ آپ کو اللہ نہ کرے کوئی میڈیکل ایشو، آپ کس کے پاس جائیں گی؟ ڈاکٹر کے پاس. یاد رکھیے گا، گائیڈنس کوئی بھی دے سکتا ہے، بٹ کاؤنسلر جو ہے ہمیشہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سلوشن دینا ہوتا ہے. یس. اچھا، اب آگے دیکھیں، ہمیں پتہ چل گیا. تھوڑا سا نا ٹائم پہ سوال کیا کریں. اب یہ دیکھیں ہمارا ٹاپک بیچ میں یہاں پہ لٹک گیا. اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی ہم نے بات کر لی کہ اسٹڈی آف دا لرنر. ہمیں سب سے پہلے پتہ چل جائے گا ہمارا بچہ کیسا ہے. ہم بچے کے بارے میں مکمل انفارمیشن ایک ٹیچر کے پاس آ جائے گی. نمبر 2، ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ان بچوں کو پڑھانا کیسے ہے. نمبر 3، اب اس میں دیکھیں ہم نے جب ان کو پڑھانا ہے تو کیا اپنی مرضی سے کنٹینٹ بنائیں گے؟ نیور. ہم کنٹینٹ کریٹ کریں گے، انسٹرکشنز ڈیزائن کریں گے ایز پر نیڈ آف دا اسٹوڈنٹ. کنٹینٹ بیسڈ آن دا لرنر مینٹل اینڈ ڈیولپمنٹل نیڈس. بچے کی نیڈس کے اکارڈنگ ہم کریکولم ٹیکسٹ بکس بنائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4تھی کلاس کی، 5ویں کی، 6ٹھی کی ایج اپروپریٹ کنٹینٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جماعت میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور یہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں میں پڑھایا جاتا ہے. لیول آپ دیکھ لیں فرق کتنا ہوتا ہے. وہاں پہ 4 لائنیں ٹوٹل ہوتی ہیں، اور وہاں پہ 4 پیجز ہوتے ہیں انگلش میں، وہ بھی. تو یہ کریکولم بھی بچے کی ایج کے، مینٹل لیول کے، ڈیولپمنٹل لیول کے اکارڈنگ بنایا جائے گا. یہ بھی ہمیں ایجوکیشنل سائیکالوجی بتاتی ہے.
افیکٹو ٹیچنگ میتھڈ. اب ہم نے بچے کو کس وقت کس میتھڈ سے پڑھانا ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹیکنیکس بھی ہمیں ٹیچر دیکھے گا کہ یہ کانٹینٹ یہ بچے کا لیول ہے. اس اب جیسے مثال کے طور پر آپ تیسری کلاس کے بچے کو لیکچر میتھڈ سے پڑھا سکتے ہیں؟ جی نو سر. آپ کالج کے اسٹوڈنٹس کو ایکٹیویٹی میتھڈ سے پڑھا سکتے ہیں 120 کی تعداد ہے لیکچر تھیٹر میں؟ جی نہیں پڑھا سکتے. یس نہیں پڑھا سکتے. تو پرووائڈ ٹیکنیکس. اب اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس لیول پہ کون سی ٹیکنیکس ہم نے یوز کرنی ہے. کلاس روم مینجمنٹ, ہمیں پتہ ہے ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے کسی کو سننے کا, دیکھنے کا یا فوکس کا, یہ ٹاپک مشکل ہے, بچوں کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے, مشکل نہیں بھی ہے تو بچوں کو لگ رہا ہے, تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. تو پھر اگر کلاس میں تھوڑی بہت ڈسٹربنس ہے تو ٹیچر کے اندر جو ہے نا وہ پیشنس آئے گا کہ یہ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو ایک دوسرے کے پاس جا کے سمجھنے دو. میں ہیلپس ٹو مینٹین اے پازیٹیو اینڈ ڈسپلن انوائرمنٹ. تو یہ اس کا اسکوپ. آپ اس میں مزید بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ٹیچر اپنی ٹیچنگ کو بہتر کر لیتا ہے, بچے کو فوری فیڈ بیک بھی مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, بچے کو ایڈیشنل سپورٹ بھی مل جاتی ہے, ہم ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن بھی یوز کر سکتے ہیں, ہم بچے کے لیے اسسٹیو ٹیکنالوجی بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مختلف پوائنٹس مزید بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد یہ بلکہ آگے لکھے ہوئے ہیں, سوری, اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے بچے کی جو اسیسمنٹ کرنی ہے نا وہ بھی اسی ایک پیٹرن پہ کرنی ہے جس پیٹرن پہ ہم نے ان کو پڑھایا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے پڑھا تو اپنے اس کو اس لیول سے لیا اور اسیسمنٹ ہم اپنی مرضی سے کریں گے. نو, ایسا بھی نہیں ہوگا. پھر ہے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. یہ ابھی میں بتا چکا ہوں کہ گائیڈنس میں ہم ان کو کیا کریں گے, گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ پرووائڈ کریں گے ان کے مختلف ایشوز میں. یہ بیسیکلی سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ان کے اکیڈیمک ایموشنل بیہیورل چیلنجز میں ہم سپورٹ کریں. اب بعض اوقات کچھ فیملیز میں اختلافات ہوتے ہیں تو ان کا اثر بچوں کے اوپر ہوتا ہے, تو یہ اب ایموشنل گائیڈنس یہاں پہ چاہیے بچے کو, یا کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے بعد یعنی گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ بھی ہم دے سکتے ہیں اسے. سپورٹ اسٹوڈنٹ ان اکیڈیمک میں تو ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ تو سمجھا رہا ہے, بعض اوقات ایموشنل میں بھی بچہ گھر سے ناراض ہو کے ہے, جھگڑ کے آتا ہے, یا اس کے گھر میں کوئی ویسے پریشانی ہے تو اس کا بچے کے مائنڈ کے اوپر ایک امپیکٹ رہتا ہے لانگ ٹرم. یا پھر بچے کا بیہیویئر ابرپٹلی چینج ہو رہا ہے تو ٹیچر نوٹ کرے گا کیا وجہ ہے, پھر اس کو کاؤنسلنگ کرے گا. یہ جو ہم ٹیچر بچے کو الگ سے سمجھاتے ہیں نا, جو پوری کلاس کو بتا رہے ہوتے ہیں, یہ گائیڈنس ہوتی ہے. اور اکیلے بچے کو اگر کوئی شرارت کرتا ہے اس کو الگ بلا کے جو ٹیچر سمجھاتا ہے وہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے. انکلوسیو ایجوکیشن, یہ آپ کو پتہ ہے کہ کلاس میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے, انڈیویجول ڈفرینسز ہوتی ہیں, تو وہ انکلوسیو ایجوکیشن جس کا سب سے بیسٹ میتھڈ کون سا ہے انکلوسیو ایجوکیشن میں, ٹیچنگ میتھڈ ہم کون سا یوز کرتے ہیں؟ شاباش جی, ڈفرینشیٹڈ میتھڈ پڑھاتے ہیں, ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن. ہاں جی. اس کے بعد ہے ٹیچر ٹریننگ. اب جہاں پہ لگے گا ہمیں کہ ہمارا ٹیچر بچوں کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا سچویشن کو, تو ہم ٹیچر کو ٹرین بھی کر لیں گے. اس کے بعد ایجوکیشنل ریسرچ, اس سے ہم مزید بھی ایکسپلور کریں گے کہ ہمارے بچوں کو کہاں کہاں پہ پرابلمز آ رہے ہیں جو کہ ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے وہ اسکوپ کیا ہوتا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کا. اب یہ دیکھیں ڈفرینس آئیں گے. اب جو ہم نے ویری فرسٹ سلائیڈ دیکھی تھی اس کو میں نے ایک ہی سلائیڈ پہ 4-5 ورڈز لکھے ہوئے تھے, لیکن میں نے اس پہ 10 منٹ لگائے ہیں. اس کا بیسک پرپز یہ ٹاپک تھا کیونکہ وہاں سے آپ کو چیز آپ کے مائنڈ میں بیٹھی ہے تو یہاں پہ انشاءاللہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب میں اگر آپ سے جنرلی سوال کروں کس چیز کا اسکوپ زیادہ ہوگا, سائیکالوجی اور ایجوکیشنل سائیکالوجی؟ جی شاباش. ایجوکیشنل سائیکالوجی. اچھا میں نے اچھا چلو سنیں, سوال سب کا غلط ہے جواب. سائیکالوجی کا ہوگا سر, یس ویری گڈ, سائیکالوجی کا ہوگا سر, ویری گڈ, ویری ساری طرح کی جو ساری پروسیس ہے نا اس میں مدد کرنا سر. بس یہی تو سمجھا رہا تھا پہلی سلائیڈ میں. اس بندے کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. ویری گڈ, بہت اچھے. آپ کا نام میں نہیں دیکھ سکا. اچھا اب دیکھیں میں نے آپ کو پڑھایا کہ سائیکالوجی میں ہیومن بیہیویئر کی بات کی جاتی ہے. اس میں فیملی کا بیہیویئر, اسکول کا, کالج یونیورسٹی کا, بازار کا, مسجد کا, ایونٹس کا, خوشی کا, غمی کا, ٹریولنگ کا, ٹھیک ہے,
کسی بھی جگہ ہر جگہ جو مختلف بیہیویئر ہو رہے ہیں ان سب کا جو کلیکٹیولی جو اسٹڈی ہے وہ سائیکالوجی ہے. اب اس میں صرف ایک برانچ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر کسی بھی ہیومن کا جو بیہیویئر ہے اس کو اسٹڈی کرنا یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی. اب کس کا اسکوپ زیادہ ہوا بھائی؟ جی سر ایسا ہی ہوتا ہے سائیکالوجی یہ آپ لوگوں کا دماغ پہلے کہاں تھا بھائی؟ اتنا جو میں کھپا ہوں پہلی سلائیڈ پہ. تو دیکھیں سائیکالوجی کا اسکوپ براڈر ہے، ایجوکیشنل کا کمپیریٹیولی اگر ہم سائیکالوجی کے ساتھ دیکھیں گے تو تھوڑا سا نیرو ہے. کیوں کہ سائیکالوجی اسٹڈی کرتی ہے ہیومن بیہیویئر، ایموشنز، کوگنیشن، برین فنکشننگ ان آل دا ایریاز آف لائف. اب وہ میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں سارے. ادھر ہم بات کریں گے فوکس آن ہیومن بیہیویئر اسپیسیفکلی ان ایجوکیشنل سیٹنگ. سمجھ لگی اسکوپ کی جی؟ کوئی ہے مسئلہ ابھی کسی کو؟ میں آگے چلوں جی. مطلب سر ایجوکیشنل سائیکالوجی ایک کمپوننٹ ہے سائیکالوجی کا. کمپوننٹ ہے، یس. ایک دیوار کی اینٹ ہے صرف، پوری دیوار سائیکالوجی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے سائیکالوجی سے ایجوکیشنل سائیکالوجی کو نکالا ہوا ہے تو وہ تو اس کا ایک حصہ ہوگی نا. اچھا ابھی بھی کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے اس بارے میں؟ نو سر. نہیں سر. ہاں سر آپ کے لیے. اچھا چلیں اس کے بعد دیکھیں آبجیکٹیوز. اب دیکھیں آبجیکٹیوز کس کے براڈر ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ جی سائیکالوجی کے. اچھا جو ایجوکیشنل سائیکالوجی کے جو آبجیکٹیوز ہوں گے وہ کس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں گے؟ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں گے، ٹیچنگ لرننگ سب. یس یہ ٹیچنگ لرننگ سے ریلیٹڈ ہوں گے. آپ دیکھیں نا اب اس میں یہ ڈفرینس آپ دیکھتے آئیں گے. کون کچن میں لڑائی کر رہی ہیں ہسبینڈ کے ساتھ؟ مائک آف کر کے کریں، برتنوں کی آواز آ رہی ہے تھوڑا آہستہ. اچھا آبجیکٹیوز کی بات ہم کریں کہ اس میں سائیکالوجی بیہیویئر ان جنرل لائف سچویشن، یہ اس کا ہے کہ ہم ایم ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسپلین مینٹل پروسیس اینڈ بیہیویئر اور مینٹل پروسیس کو جنرل لائف میں انڈرسٹینڈ کرنا. جبکہ اس کا کیا ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر کیا کرنا؟ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو دیکھنا. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 3 ایپلیکیشن. سائیکالوجی کہاں کہاں اپلائی ہوتی ہے؟ کلینکل تھراپی جہاں پہ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے پیشنٹس کی. ہاسپٹلس کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک سائیکالوجسٹ ہوتی ہے، سائیکیٹرسٹ یا ہوتا ہے تو وہ پیشنٹ کو کاؤنسلنگ کرتا ہے. مینٹل ہیلتھ انڈسٹریز، مینٹل ہیلتھ میں انڈسٹریز کے اندر، سوشل سروسز میں، ملٹری میں، ریسرچ میں، ہر جگہ پہ. یہاں پہ آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، یہاں پہ آ سکتا ہے ورڈ ایک. ٹھیک ہے. ایپلیکیشن میں یہاں پہ چلیں لکھ بھی دیتے ہیں ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ایک پارٹ بن گیا کس چیز کا؟ سائیکالوجی کا. جبکہ اگر ہم بات کریں ایجوکیشنل سائیکالوجی کی تو ہم یہی صرف ایک پوائنٹ کو پکڑیں گے کہ یہ اپلائی کہاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایجوکیشنل سچویشن میں. اب جہاں پہ اسکول کا کریکولم کے اندر اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ ہے، کلاس روم کی مینجمنٹ ہے، ٹیچر کی ٹریننگ ہے، اب یہ اس کے ایریاز ہیں. اسکول میں جتنی بھی چیزیں، کریکولم بنانا، اسیسمنٹ کرنا، ٹیچنگ کرنا، ٹھیک ہے، کلاس کو مینیج کرنا، یہ اس کے ایریاز آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہے سبجیکٹس آف اسٹڈی. اب اس میں دیکھیں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پرسنالٹی کو، ایک بچہ ہے وہ برتھ سے لے کر ڈیتھ تک اس کی گرومنگ گروتھ کیسے ہوتی ہے، موٹیویٹ وہ کن چیزوں سے ہوتا ہے. اب نارمل سائیکالوجی کون کون سے ایسے بیہیویئر ہیں جو کہ بچے کے نارمل بیہیویئر سے ہٹ کے ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ اکراس لائف سپین، وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا 8 پاؤنڈ بوائز کا، 7 پوائنٹ گرلز کا ویٹ ہوتا ہے. راؤنڈ اباؤٹ 2 کتنے کے جی بنے گا؟ 8 پاؤنڈز 4 کے جی راؤنڈ اباؤٹ. ٹھیک ہے. 3.5 to 4 کے جی راؤنڈ اباؤٹ ایک بیبی بوائے کا ویٹ ہوتا ہے اور 3 سے 3.5 ایک بیبی گرل کا. اب جب وہ ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ 80 کلو کا ہوتا ہے. تو ڈیولپمنٹ اکراس دا لائف سپین، پرسیپشن، میموری، ہر ایک چیز دیکھی جائے گی
کہ اس کی پرسنالٹی، اس کا موٹیویشن، اس کے ابنارملٹی، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیول، اس کی پرسیپشن. یہاں پہ ہم بات کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لرننگ تھیریز کون سی ہیں، بچہ کیسے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، کیسے وہ اسکول کے اندر کیسے موٹیویٹ ہوتا ہے، کون سے میتھڈ سے وہ زیادہ بہتر پڑھتا ہے، کون کون سے بچوں کے اندر ڈفرینسز ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ میں نے 10-12 پوائنٹس لکھی ہیں، آپ کو سے 5 آپ کو یاد ہیں تو انف ہے. اس کے بعد نیچر ہے. اب کون سی براڈ ہے، کون سی براڈ ہوگی اور تھیریٹیکل ہوگی، کون سی اپلائیڈ ہوگی؟ جی سائیکالوجی. تھیریز کہاں پہ بنائی جائیں گی اور ہاں اور اپلائی کہاں پہ ہوں گی؟ سائیکالوجی میں ہاں تھیریز اس میں یہ براڈ ہے، اس میں تھیریٹیکل ہے، اس میں تھیریز بنائی جائیں گی بیہیویئر کے مینٹل پروسیس سے ریلیٹڈ، جبکہ اس میں انہی تھیریز کو کیا کیا جاتا ہے، اپلائی کیا جاتا ہے. یہ پریکٹیکل نیچر کی برانچ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی. اچھا آگے اس کے بعد ہے ایریا آف پریکٹس. یہ کہاں کہاں پہ پریکٹس ہوتی ہے سائیکالوجی؟ کلینکس کے اندر، ہاسپٹلز میں، فورینزک سیٹنگ میں، فورینزک لیبارٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ یہ آپ کے فنگر پرنٹنگ وغیرہ یا جو یہاں پہ جو ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو. اچھا انڈسٹریز، کاؤنسلنگ سینٹر، یہ ہر جگہ پہ. جبکہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کہاں کہاں پہ پریکٹس کی جاتی ہے؟ صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں، چاہے وہ نارمل اسکول ہیں یا اسپیشل ایجوکیشن کے ہیں. تو ایجوکیشنل ورڈ جہاں پہ ہوگا وہاں پہ یہ یوز ہوں گی. اس کے بعد ہے ٹارگٹ گروپ. یہ تمام ایج کے گروپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چائلڈ سے لے کر اولڈ ایج تک ہر کوئی سائیکالوجی کا سمجھ لیں کہ انڈیویجول وہ انڈر آبزرویشن ہوتا ہے. جبکہ اس میں ہم صرف اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی بات کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہے اور ٹیچر ہے. اب اسٹوڈنٹ کی ایک اسپیسیفک ایج ہے، 25 سال کا بچہ تو میٹرک نہیں کر رہا ہوتا ہے نا. ہمارے ہاں 3 to 5 ایئر جو ہے وہ ای سی کی ایج ہے، اور 6 to جو ہے وہ جو ہے 8 ایئر، یہ آگے جو ہے وہ ہماری 5 to 9 ایئر آگے پرائمری کی ہے. 10 to 12 ایئر یہ ہماری جو ہے ایلیمنٹری اسکول کی ایج آفیشیل ایج ہے، اور 14 ایئر تک ہماری سیکنڈری اسکول کے بچوں کی آفیشیل ایج ہے. اب یہ دیکھیں 14 سال تک کے بچہ ہمارا جو ہے نا اس نے میٹرک میں ایڈمیشن لینا ہے منیمم. اس سے اوپر کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے 100 سال 2-3، بس اس سے زیادہ نہیں. تو اب یہ ایک اسپیسیفک گروپ ہے، فوکسز موسٹلی آن اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر. تو ایک اسپیسیفک گروپ. اس طرح ریسرچ کا تو اس میں ہم جنرل بیہیویئر کی بات کرتے ہیں، جبکہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر ہم دیکھتے ہیں لرننگ آؤٹ کمز ہمارے کیا ہیں، ٹیچنگ کو کیسے ہم افیکٹو کر سکتے ہیں، اس کے لیے نئے طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں، بچوں کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں، کلاس روم کے ماحول کو ڈائنامک یعنی چینج کیسے کر سکتے ہیں. میئرمنٹ ٹول، اب اس میں مختلف ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، جیسے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے، پرسنالٹی ٹیسٹ ہے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے. ایپٹیٹیوڈ کا تو میں نے بتا دیا. انٹیلیجنس یہی جو آئی کیو لیول ہے کہ جی فلاں کا اتنا تھا. ٹیچر کا جو آئی کیو ہوتا ہے نا وہ منیمم 120 ہونا چاہیے، اور جو ایوریج بچہ ہے نا اس کا ایوریج بچے کا 90 سے 110 نہیں 70 نہیں 90 سے 110 کے درمیان ہونا چاہیے. اور جو گاڈ گفٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کا 140 اینڈ ابو ہوتا ہے. اور جو 70 سے بلو ہوتے ہیں نا ان کو ریٹارڈڈ کہا جاتا ہے، مینٹلی ڈسٹرب بچے ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، بلو 70 مینٹلی ریٹارڈڈ، 71 سے 90 تک بلو ایوریج، 90 سے 110 تک ایوریج، 110 سے 130 تک ابو ایوریج. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے 130 سے 140 تک گڈ، اور جو ہے وہ 140 اینڈ ابو گاڈ گفٹڈ ہوتے. تو یہ آئی کیو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے. اس طرح پرسنالٹی ٹیسٹ ہیں، یہ ہم نہیں پڑھ رہے یہاں پہ، یہ بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. انک بلاک ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ گٹمن اسکیل ہے، ٹھیک ہے، لائکرٹ اسکیل ہے. تو یہ مختلف اسکیل ہیں جن سے پرسنالٹی اسیس کی جاتی ہے. بہرحال ان کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنے جا رہے. ادھر اگر ہم بات کریں تو وہی کلاس روم میں ڈائگنوسٹک ہے، فارمیٹیو ہے، اسیسمنٹ ہے، سمیٹیو اسیسمنٹ ہے. یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے ہم یہ چیک کرتے ہیں بچے کی پرفارمنس کو. آؤٹ کمز رزلٹ جو ہے نا اس میں مینٹل ہیلتھ کو یا بچے کی ریلیشن شپ کو، بیہیویئر کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں سائیکالوجی میں. جبکہ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں جو آؤٹ کمز اس کی ہوتی ہیں وہ بچے کی لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ بچہ نئے کریکولم سے، ٹیچنگ میتھڈ سے، کلاس روم کے انٹریکشن سے زیادہ زیادہ سیکھے. انٹرونشن ٹائپ، اس میں تھراپیوٹک کہتے ہیں ٹریٹمنٹ کو. ٹریٹمنٹ ٹائپ جو ہے
وہ انٹریکشن ہوتا ہے. جبکہ اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو انسٹرکشنل اسٹریٹجیز ہیں. کیا مطلب؟ اس میں پڑھانے والا کام ہے, اس میں علاج والا کام ہے. تھراپی علاج کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بیہیویئر موڈیفیکیشن کے لیے. جبکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ری انفورسمنٹ سے, موٹیویشن سے اور انسٹرکشنل اسٹریٹجی سے ٹیچنگ جو ہے, ٹیچنگ ہوتی ہے بس, موٹیویشن اور ٹیچنگ ہوتی ہے. لاسٹ ہے انفلوئنس آن سوسائٹی. اس میں اوور آل بچے کے سوشل بیہیویئر کو دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اوور آل ویل بینگ کو. جبکہ یہاں پہ ایجوکیشنل سسٹم کو اور بچے کے اکیڈیمکس کو بہتر کرنے پہ فوکس کیا جاتا ہے. اب یہ 12 کی ڈفرینسز ہیں اس ٹاپک میں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی. ہوپ فلی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے چلیں جی. سر یہ آ سکتا ہے, یہ سوال آ سکتا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے نا, میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس سے زیادہ یہ سوال امپورٹنٹ ہے, اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. بہرحال وہ بھی چونکہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے تو ہم یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اگنور کیا جائے. لاسٹ ٹاپک ہے جی آج کا, بڑا دلچسپ ٹاپک ہے, اور یہ آپ نے کئی دفعہ پہلے پڑھا. انڈیویجول ڈفرینسز. کلاس کے اندر بچے موجود ہیں, ان کے اندر ویریشن ہے. اس کا تو پتہ ہے نا سب کو, اس میں ہے کوئی مسئلہ؟ جی سر. میرے خیال میں اس کو پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بچوں کی کریکٹرسٹکس یعنی ان کے کام کرنے کی صلاحیتیں ڈفرینٹ ہیں, پرسنالٹی میں فرق ہے, لرننگ سٹائل ان کے ڈفرینٹ ہیں, انڈیویجول کے بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کوئی سے دو بچے ایک دوسرے کے سملر لائک نہیں ہوتے. ہر ایک بچہ دوسرے بچے سے کسی نہ کسی اینگل سے کیا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں انڈیویجول ڈفرینسز. اس کی ڈیفینیشن یاد کریں, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, میں بتا رہا ہوں. یہ نہیں آئے گا تو اس سے متعلق سوال گھما پھرا کے ہوگا پیپر میں. اچھا, اب یہ تو اس کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ. اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ بچوں کے اندر جو ڈفرینسز ہیں یہ کہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں, کیسے کس طرح کے ہوتے ہیں یہ بیہیویئر یا ڈفرینسز. سب سے پہلے دیکھیں ہیریڈیٹی, جینیٹک فیکٹر ہوتے ہیں. جینیٹک فیکٹر وہ ہوتے ہیں, ایک تھے صحابی نا, وہ گئے ادھر, دو چیزوں کا نا فرق اثر ہوتا ہے بچے کی ٹریٹس کے اوپر, کوالٹیز کے اوپر. ایک صحابی کسی سفر میں چلے گئے تو واپس آئے تو ان کا بچہ بڑے خوبصورت, بیوی بڑی سفید خوبصورت, بچہ کالا کلوٹا. اب گھر واپس آئے, دیکھا, بیوی نے کہا آپ کا بیٹا, اس نے کہا نہیں ہے, میں اتنا وائٹ گولڈ, یہ آپ اتنی پیاری, اور یہ بچہ ہمارا کالا کیوں ہے. وہ چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں خوبصورت سفید, بیوی میری سفید, بچہ میرا کالا. یہاں پہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امپیکٹ صرف ہیریڈیٹی کا نہیں ہوتا, بہت سارے اور فیکٹر ہوتے ہیں. ماؤں کے لیے خصوصی پیغام ہے, اس واقعے کے بعد میں بتاؤں گا اصل پیغام. اچھا, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری بیوی تمہارے جانے کے بعد جب تم اتنا عرصہ ادھر, اس کو شک ہو گیا کہ شاید کوئی اور بات ہو گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا یہ بتاؤ کہ یہ کام کیا کرتی تھی تمہارے جانے کے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گھر میں بکریاں رکھی ہوئی ہیں, یہ بکریوں کی خدمت کرتی, ان کو پالتی پوستی رہی ہے, نظام چلاتی رہی. اچھا, بکریوں کا کلر کون سا ہے؟ ساری کالی ہیں. تو جی کالی ہیں بکریاں. فرمایا جاؤ, یہ تمہارا ہی بیٹا ہے, تمہاری بیوی نے 9 ماہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا, اس کے سارا دن رات اس کے سامنے وہ کالا کی نظر آتی رہی بکریوں والی, تو اس کا عکس آپ کے بچے کے اوپر پڑا, اس وجہ سے وہ بلیک ہو کے آیا. خیر, تو یہ انوائرمنٹل فیکٹر تھا, جینیٹک نہیں تھا. اب یہ بچہ وائٹ ہوتا ہے تو باپ کہتا, صحابی کہتا کہ یہ میرا ہی ہے, اس نے سوچنا ہی نہیں تھا. تو یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ تو پیدائش سے پہلے کی بات ہے نا, ابھی دنیا میں نہیں آیا بچہ, اس کے فیچرز آتے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے, ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں, اس لیے جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو اچھے واقعات سنیں, اور جتنے میل مجھے سن رہے ہیں یا جتنی خواتین کل کو ساس بنیں گی, کوشش کریں جب ایک خاتون پریگننسی میں ہوتی ہے اس کو سٹریس کم سے کم دیں, اس کو اچھا کھلائیں, اچھی باتیں کریں. ان دنوں میں اس کی باتیں سہ لیں, آگے پیچھے اس کو ذبح کر دیں, بے شک اللہ نہ کرے, مطلب ہم نے کرنا تو ہوتا ہے ان کو تنگ, لیکن خاص طور پہ ان کی آپ کے بچے کی ماں بننے والی, آپ کے بیٹے کی جو ہے نا وہ بیٹے کے بیٹے کی ماں بننے والی ہے وہ. تو اگر ہم اس کا بچے کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے, پیدائش کے بعد بچہ جب بڑا ہوتا ہے, اس سٹریس کا جو پریگننسی میں ماں کو دی جاتی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, یہ جو اسرائیل ہے, ہم تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم مسلمان ہیں اور ہم بس سب کچھ ہم ہی ہیں,
وہ پتہ کیا کرتے ہیں، ان 9 منتھ کے اندر اتنا اس کو پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ دیتے ہیں، نیوٹریشن اس کی ڈائٹ اس کی بہت اچھی رکھتے ہیں اس کو. مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں، بڑی بڑی سٹوریز سنائی جاتی ہیں تاکہ وہ اس کی مدر کا مائنڈ کھلتا ہے، ایکسپلور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو مائیں ہیں یا جو فیوچر میں بنیں گی آپ سب کو صاحب اولاد کریں، اور جو مرد حضرات سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جن کی شادیاں نہیں ہوئیں جلد اچھی جگہ شادیاں کریں. تو اپنی بیویوں کا خصوصی خیال رکھنا ہے اس پیریڈ کے اندر، وگرنہ آپ کا بچہ اور سب ان کے ڈسٹرب ہوگا. کریٹیکل، اور سب وہ اس دوران ہے نا کریٹیکل جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کو سولو کرتے ہیں وہ پیرنٹس. تو اس طرح سے بچے میں وہ ڈپلومنٹ ہوتی ہے کریٹیکل تھنکنگ. ہاں وہی بات ہے نا، مطلب جس طرح کی سوچ آپ سوچیں گے بچہ اس کی برتھ کے بعد اسی طرح کی اس کی پرسنالٹی ہوگی. آپ سٹریس میں رہیں گے، بچہ جب ہوگا تو وہ دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہوگا، اس کا اکیلا رہنا پسند کرے. کیونکہ دیکھیں نا اس کی ڈائریکٹ تو وہ کچھ بھی نہیں لے رہا، وہ ہر چیز اپنی مدر کے بلڈ سے لے رہا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہے، لو ہے، اس میں کوئی ٹینشن ہے، مختلف آپ کو پتہ ہے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، وہ ہارمون بچے کے بلڈ میں بھی وہی جا رہے ہوتے ہیں نا، جو مدر کا بن رہا ہے وہی بچے میں جا رہا ہے. تو اس لیے کوشش کریں گے، میرا یہ میسج اپنی فیملی میں اپنے ساتھ شیئر کریں. اور خاص طور پر کیونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جب بہو ہوتی ہیں تو ہم اور سے سوچتی ہیں، اور جب ہم ساس بن جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہوتی کون ہے کہ میرے گھر میں میرے بیٹے پہ حکمرانی کرنے والی. بھائی آپ کا گھر نہیں ہے، وہ آپ کا گھر آپ کا شوہر تھا، آپ کے بیٹی کی بیگم آپ کا گھر نہیں ہے. اس کو اس کی لائف گزارنے دیں، جیسے آپ نے اگر تنگ ہو کر گزار لیے تو اس بیچاری کا قصور نہیں. آگے چلتے ہیں ہم. ہیریڈیٹی ٹریٹس بہت سے ہوتے ہیں جو والدین میں وہی بچوں میں آتے ہیں. اب کچھ پیرنٹس کے بال گنگریالے ہیں وہی بچوں کے گنگریالے ہوں گے، ٹھیک ہے. کچھ والدین بہت ذہین ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح فزیکل فیچر میں ابھی مثال آپ کو ایک سنائی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو والدین کی ہوتی ہیں وہی کس کی ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں. اب صاف ذرا جس کے والدین ذہین، بچہ ذہین، والدین کا رنگ گورا بچوں کا گورا، قد بڑا بچوں کا بڑا، ٹھیک ہے. تو یہ ہیریڈیٹی. اسی طرح انوائرمنٹل ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے. اسکولنگ ہے، اب کسی کو اچھی اسکولنگ ملی، کسی کی فیملی پڑھی لکھی ہے، کسی کے دوست پڑھے لکھے ہیں، کسی کا کلچر اچھا ہے، کسی کا نہیں ہے، کسی کا ایک اسپیسیفک فکس لرننگ سٹائل ہے، کسی کے 3-4 لرننگ سٹائل ہیں. ان کا بھی بچے کے ڈفرینسز کے اوپر فرق آتا ہے. 3rd نمبر پہ سوشو اکانومک سٹیٹس. کچھ والدین جو ہے نا وہ کیا اسے بولتے ہیں کہ فائنانشیل کنڈیشن ان کی بہت اچھی ہیں، کچھ کی بہت کمزور ہیں. اب ایک بچہ جس کو ہر ایک سہولت میسر ہے اس کی گرومنگ بہتر ہوگی اس بچے کی نسبت جس کے پاس بیچارے کے پاس ایکسپیریمنٹ کے لیے لمیٹڈ چیزیں موجود ہیں. ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، جتنی کسی کو ایجوکیشن یا ٹریننگ دی جاتی ہے اس کا مائنڈ کھلتا ہے، ٹھیک ہے. اور جتنی جس کو نہیں ملے گی اس کا یہ بھی ایک فیکٹر ہے. لاسٹ ون فزیکل اینڈ مینٹل ایکٹیویٹی. کچھ لوگ جو ہے وہ باقی چیزیں تو موجود ہوتی ہیں لیکن ان کی فزیکل یا مینٹل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، موبائل اسکرین پہ چپکے رہتے ہیں تو چڑچڑاہٹ سی آ جاتی ہے ایسے بچوں کے اندر. تو کوشش کریں ان کو فزیکل چیزوں کے اندر انوالو کریں تاکہ یہ بچہ ہمارا کھیلے، صرف موبائل اسکرین پہ نہ لگا رہے. بہرحال یہ کچھ کازز تھیں. آگے انڈیویجول ڈفرینسز کون سے ہوتے ہیں یہ کچھ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں انٹیلیجنس. ابھی ہم بات کر رہے تھے لو ایوریج گفٹڈ 140+. اب یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں 140 اینڈ ابو والے گفٹڈ ہوتے ہیں. ایوریج جو ہے وہ 90 سے 110 ہوتے ہیں. ٹیچر کا 120 ہونا چاہیے. اور بلو ایوریج جو ہے وہ 70 سے 90 کے درمیان ہوتے ہیں. اور جو ہوتے ہیں نا لو یا کہہ لیں مینٹلی ریٹارڈڈ وہ 70 سے کم والے ہوتے ہیں. تو یہ انٹیلیجنس ویریٹ کرتی ہے. اب صاف ہے جس بچے کا جو ہے وہ انٹیلیجنس لیول 140 پہ ہے تو اس نے تو اچھا رسپانس کرنا ہے. لرننگ ایبلٹی دوسرے نمبر پہ آتا ہے. لرننگ اب کوئی کسی ایک لرننگ سٹائل سے سیکھتا ہے، کوئی دوسرے سے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی تیزی سے سیکھتا ہے، کوئی بڑا سلو سیکھتا ہے. تو لرننگ ایبلٹی کے اندر بھی ویریشن ہے. کوئی بچہ جلدی سیکھ لیتا ہے، کوئی ایک سٹائل سے، کوئی ملٹیپل وے سے سیکھتا ہے. 3rd نمبر پرسنالٹی ٹریٹس. انٹروورٹ، ایکسٹروورٹ اینڈ ایموشنل اسٹیبلٹی. ان تینوں کو سمجھ لیں. اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، آپ کی فیملی میں سبلنگز کی بات کر لیں اگر آپ، تو ایک بھائی ہوگا بڑا چست چلاک، ہر ایک سے گپ شپ لگاتا ہے، ہر ایک کو فرینڈ بنا لیتا ہے، کسی سے گھبراتا نہیں، ہر سچویشن میں بڑا کانفیڈنٹ رہتا ہے. ایکسٹروورٹ ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں مور سوشل، زیادہ سوشل ہوتا ہے. انٹروورٹ کسی سے بات نہیں کرے گا، اکیلا رہے گا، کمرے میں لیٹا رہے گا،
ٹھیک ہے نا جی, فرینڈ نہیں بنائے گا, گروپ میں نہیں بنائے گا, لوگوں سے اوائڈ کرے گا, ٹھیک ہے, اپنے کام سے کام رکھے گا, یہ انٹروورٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہوتے ہیں. کچھ بچے بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں. ایموشنل اسٹیبلٹی, کچھ بچے ان کو گالی بھی نکال لیں گے وہ برداشت کریں گے, اور کچھ کو خالی آپ دیکھیں گے تو یہ میری طرف آنکھیں نکال کے کیوں دیکھ رہا ہے. تو یہ ایموشنل اسٹیبلٹی میں بھی ویریشن ہوتی ہیں, جس سے بچے کے بیہیویئر پیٹرن چینج ہوتے ہیں, سوشل انٹریکشن ان کا چینج ہوتا ہے, ایموشنل کنٹرول, یہ چیزیں ان سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد انٹرسٹ اینڈ ایٹیٹیوڈز. ایٹیٹیوڈز کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرسٹ چینج ہوں گے, تھنکنگ چینج ہوگی. اچھے انٹرسٹ ہیں, اچھی لائکس ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی تھنکنگ. ریفلیکٹ دا پریفرنسز, لائکس اینڈ ڈس لائکس. پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کی فیلنگ ہر ایک بندے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے خوبصورت مرد اٹریکٹ ہوتا ہے, یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک نیگیٹو چیز ہے, لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسی طرح خاتون ہے, کسی اچھی گاڑی کو دیکھیں گے, کسی اچھے گھر کو دیکھیں گے, یا خاص طور پر کسی کا اچھا ڈریس اور میک اپ دیکھیں گے تو ہائے ہوگی. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ شاید ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, ہم اس پہ تو بات نہیں کرتے, لیکن میرے خیال میں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. تو یہ انٹرسٹ ہوتی ہے نا ہماری, مردوں کی الگ انٹرسٹ ہے, گاڑی ہو جی, یہ ہو فلاں ہو, اور خواتین کا میں نے آپ کو بتایا اچھے کپڑے ہوں, اچھا میک اپ ہو, ہلا گلا شادیوں پہ کوئی فنکشن فیملی کا ہو, تو یہ ویریشن ہوتی ہے. اسی طرح بچوں کے اندر بھی یہ لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو تھنکنگ موجود ہوتی ہیں. یہ میرے سے آگے کیوں جا رہا ہے, یہ میرا سبجیکٹ ہے تو اس کو کیوں پسند ہے, یہ میرا فیوریٹ ٹیچر ہے اس کا کیوں ہے, تو یہ ویریشن ہے. موٹیویشن لیول انڈیکیٹس دا ڈگری آف ڈیزائر اینڈ ڈٹرمینیشن اے پرسن ہیز ٹو اچیو گولز آر انگیج. آپ دیکھیں میرا ایک موٹیویشن لیول ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, یا میرا لیول ہی نہیں ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا. اب جب میرا کرنا چاہتا ہوں تو پھر تو میں شوق سے پڑھوں گا. آپ دیکھیں نا, ہمارے اس گروپ کے اندر 500 لوگ موجود ہیں, 500 میں سے 80 90 یا 100 کے قریب لیکچر لیتے ہیں, باقی شاید آف لائن وہ بعد میں سنتے ہیں. لیکن اب لیول ہے نا موٹیویشن کا, اب آپ کی بھی مجبوری ہیں, آپ کی بھی فیملی ہے, آپ کی بھی بچے ہیں, آپ کا بھی کھانے کا نماز کا ٹائم ہے, سب کچھ سیکریفائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیٹ از دا لیول آف موٹیویشن. اور میرا سلام ہے آپ سب کو جنہوں نے پہلے دن سے آج تک جو ریگولر موجود ہوتے, میرے آنے سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کس وقت میں السلام علیکم کروں, تو ان کو میرا سلام ہے, دل سے سلام ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سارے کامیاب ہوں, دعا ہے, لیکن یہ تو ضرور ہوں گے نا انشاءاللہ. دیکھیے گا ایک بات آپ کو بعض اوقات نفع دے گی انشاءاللہ. آگے دیکھیں اسپیڈ آف لرننگ. آپ دیکھیں کچھ بچے جلدی پک کر جاتے ہیں کچھ. اب جیسے آج کی کلاس میں وہ کیا نام تھا جس نے ایجوکیشنل سائیکالوجی اور سائیکالوجی کے اسکوپ میں بتایا کہ سائیکالوجی کا اسکوپ بڑا ہے, جی کیا نام تھا آپ کا سر؟ تصور. تصور ماہر صاحب. نہیں ملا ماہر صاحب کے کچھ لگتے ہیں آپ یا ویسے ماہر ہیں؟ سر کاسٹ کا ہے ہمارا, بس لگتے نہیں کچھ بھی. اچھا چلیں, آپ ان کی کاسٹ سے ہیں, اچھے بندے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ بھی ویسے ہی ذہین ہیں جیسے نعیم اللہ صاحب ہمارے ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں اسپیڈ آف لرننگ, اب انہوں نے بہت جلدی بات پک کر لی تھی, کچھ لوگوں نے نہیں کی. یہ ویریشن بھی ہوتی ہے کلاس کے اندر. کریٹیوٹی اینڈ امیجنیشن, کچھ لوگ اس کو ڈفرینٹ وے سے لاجیکلی آرگنائز کر کے, مطلب یہ ہے کہ ایک اپنے انداز سے چیزوں کو لے کے سوچتے ہیں. کچھ لوگ نہیں امیجن کر سکتے, وہ کہتے ہیں جو بتایا جا رہا ہے اسی سے سوال آ جائے لکھ لیں گے بس, اس سے ادھر ادھر ہو کے سوال نہ آئے. اب یہ ویریشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ جی یہ ایریاز آف انڈیویجول ڈفرینسز, ایسے ہی سوال آ جائے اور ہم ایسے ہی لکھ دیں, ہے نا ایسے؟ جی ایسے ہی ہے. ہاں کچھ لوگ محنتی ہوتے ہیں, جیسے میں محنت کرتی ہوں, پک نہیں کر سکتی جلدی. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے پک. اب یہ دیکھیں یہ کریٹیوٹی اینڈ امیجنیشن ہے کہ ایک بندہ مطلب اس کی اس سچویشن کو دیکھ کے کریٹیو رائٹنگ کر سکتا ہے, خود سے لکھ سکتا ہے. ایک بندہ نہیں لکھ سکتا, ایک بندہ چیزوں کو امیجن کر کے اس کے اکارڈنگلی آنسر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یہ ویریشن بھی موجود ہے. اچھا اس کے بعد لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اس ٹاپک کا انڈیویجول ڈفرینسز کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچر کیا کر سکتا ہے, ٹیچر کو کرنا کیا چاہیے ایسی سچویشن میں جب بچوں کی اتنی ساری ویریشن موجود ہے. ڈائگنوز دا لرنر نیڈس, یہ وہ میں نے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ پڑھائی تھی کہ وہ اسٹرینتھ اور ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کرے. میرے بچے کے مسائل کیا ہیں, سب سے پہلے اس کا کام کیا ہے, وہ آبزرو کرے یا اسیس کرے, آئیڈینٹیفائی کرے کہ میرے کلاس میں جو موجود ہیں میرے بچے, ان کے ایشوز کیا ہیں, وہ اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ ورائٹی آف ٹیچنگ میتھڈ, جس کو آپ کیا بول سکتے ہیں,
ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن بھی بول سکتے ہیں کہ وہ یوز کریں. ویژول، آڈیٹری، ہینڈز آن ایکٹیویٹیز، بچے کے ڈفرینٹ لرننگ سٹائل ہیں، ایز پر لرننگ سٹائل وہ ویریس کیا کرے، ٹیچنگ میتھڈ یوز کرے جس میں ویژولس کو، آڈیٹری کو، ایکٹیویٹیز کو، ریڈنگ رائٹنگ ساری چیزیں ایڈ کرے. پھر انڈیویجول انسٹرکشن. آپ جتنی مرضی اچھے ٹیچر ہو جائے نا، کلاس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ساری باتوں کو پک نہیں کر سکتے. آج بھی موجود ہوں گے، اس لیکچر میں بھی موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ شرم کے مارے اس آن لائن کلاس میں وہ نام نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، تو ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے ان بچوں پہ فوکس کرنا. آفر اسپیشل گائیڈنس ٹو سلو لرنرز، جن کو کوئی بات سمجھ نہیں لگی، اب اس سے اگلی بات بھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ پہلے ان کی بیس نہیں بنی. ٹھیک ہے نا جی. تو دس اپروچ انشور دیٹ نو اسٹوڈنٹ از لیفٹ بیہائنڈ اینڈ گفٹڈ ون آر چیلنج. تو کوئی ایسا نہیں ہوگا، یعنی ٹیچر کی کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو جس کو بات سمجھ نہ آئے. وہ ہر ایک تک جو ہے نا وہ کوشش کرے کہ اس تک اس کی بات پہنچ جائے. چوتھا ہے کریٹ فلیکسیبل گروپنگ. اب یہاں پہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے یہ کہ گروپنگ کرے بٹ فلیکسیبل کرے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سلائڈ چینج نہیں ہوئی ابھی، ایریا آف انڈیویجول ڈفرینس سلائڈ چینج نہیں کی آپ نے، اب ہوئی ہے. اچھا، کریٹ فلیکسیبل گروپنگ کی میں بات کر رہا تھا کہ اچھا فلیکسیبل. اب اس میں وہ گروپنگ جب کرے گا نا، وہ گروپنگ فکس نہیں ہوگی. مثال کے طور پر 5 بچوں کو گروپ بنا لیا ایکٹیویٹیز کے لیے، ڈسکشن کے لیے، تو یہ جو گروپ ہے نا یہ فکس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا؟ فلیکسیبل ہوگا. اب فلیکسیبل کا کیا مطلب ہے؟ آج بنایا، اگلے ہفتے پھر اس کو چینج کر لے گا، نیکسٹ ویک پھر چینج کر لے گا. کیوں؟ تاکہ یہ جو بچے ہیں نا مختلف لیول انٹرسٹ کے پیس کے، یہ آپس میں انٹر منگل ہوتے رہیں، مکس ہوتے رہیں. ٹھیک ہو گیا جی میڈم؟ سر یہ والا سوال اور ڈفرینشیٹنگ لرننگ یہ ایک ہی ہے نا، ایک ہی اینگل سے پوچھا جائے گا؟ نہیں، ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن، ہاں میں بتاتا ہوں آپ کا سوال کو. جیسے میں نے سمجھا ہے وہ یہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن یا ہاؤ اے ٹیچر کین ایڈریس دا انڈیویجول ڈفرینسز ان کلاس. ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن صرف ایک میتھڈ ہے کہ جب ورائٹی آف اسٹوڈنٹس ہوں تو ان کو وہ میتھڈ یوز کیا جائے. اب اس میں میتھڈ نہیں ہے، اس میں وہ ساری چیزیں اے ٹو زی ہیں کہ آپ نے ان کی اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے، ورائٹی آف وے سے کرنی. جیسے ہم نے کہا کہ نیڈ کو ڈائگنوز کریں، ورائٹی آف انسٹرکشن دیں، انڈیویجول بیس انسٹرکشن الگ سے دیں، گروپنگ کریں تو وہ فلیکسیبل کریں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں آتی ہیں، ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن میں نہیں آتی. لیکن ہم نے جب چونکہ کنٹینٹ، پروسیس، پروڈکٹ اور انوائرمنٹ پڑھا تھا تو بہت ساری چیزیں آپس میں مکس ہو سکتی ہیں. آپ کا کویسچن ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹس ایک دوسرے سے مکس ہو رہے ہیں. بہرحال وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں نے آپ کو وہ 4 پوائنٹس پڑھائے ہیں، ان پہ فوکسڈ رہنا ہے. موڈیفائی دا کریکولم اینڈ ایکٹیویٹیز. اب ہمیں جب پتہ ہے کہ ہمارے بچوں میں ویریشن ہے تو ہم کریکولم بھی اور ایکٹیویٹیز بھی جو ڈفرینٹ ڈیفیکلٹی لیول ہے یا جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیول کے اکارڈنگ ڈیزائن کریں گے. ڈائیورس نیڈز ہیں بچوں کی تو کریکولا بھی فکس لیول کا نہیں ہوگا، ڈائیورس ہوگا. یعنی اس میں سمپل، کمپلیکس اور ماڈریٹ تینوں لیول کی چیزیں شامل ہوں گی. کنٹینیوس اسیسمنٹ. جب ہم کلاس میں مسلسل اسیسمنٹ کرتے رہیں گے نا، کوئز، فیڈ بیک، آبزرویشن، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے ہمارے سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، وہ سیکھ رہے ہیں چیزوں کو یا نہیں سیکھ رہے. ساتھ ساتھ جہاں پہ مسئلہ پتہ چلے گا کہ نہیں سیکھ رہے تو وہاں پہ ان کو ایڈیشنل سپورٹ دے دیں گے. ڈیولپ پازیٹیو کلاس روم انوائرمنٹ. اب یہاں پہ وہ جو ہم نے تیسری چیز پڑھی تھی لرننگ سچویشن، تو کلاس روم کا انوائرمنٹ ہم ریسپیکٹفل، کوآپریٹیو اور ایموشنلی اٹیچڈ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تاکہ ہمارا بچہ اور ٹیچر ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہ رہے. وہ کانفیڈنس فیل کرے کہ میرا ٹیچر مجھے میرے پرابلمس کو آن کرتا ہے. لاسٹ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ دیں گے. جہاں پہ ضرورت پڑے گی، میں نے گائیڈنس کاؤنسلنگ بتا دیا پہلے، وہاں پہ گائیڈنس، اور جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہاں پہ ان بچوں کے پرابلمس کو ہم سالو کر لیں گے. 3 کویسچن ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین psychology and educational psychology? What is the scope of educational psychology? How a teacher can address the individual differences in classroom? تینوں کے آنسر وہی جو اوپر لکھے ہوں یہ آپ لکھ لیں گے. الگ سے میں نے ان کے آنسر دینے کی کوشش نہیں کی کیونکہ یہ سوال اس چیپٹر کے میں کوشش کروں گا کہ ٹاپک میں ہی سوال ایڈ کر لوں تاکہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں ادھر ہی کلیئر ہو جائیں. کوئی کویسچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کل ہم پڑھیں گے جی لرننگ تھیریز. تھوڑا سا تیار ہو کے آئیے گا. ہم نے کل
4 آپ کے سلیبس میں لرننگ تھیریز ہیں, 2 میں آپ کو ایڈیشنل ایک سلائیڈ کی 2 ایڈیشنل بھی پڑھا لوں گا تاکہ پھر کبھی آپ کو اگر یہ ضرورت بھی پڑے تو آپ کو پتہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تیار ہو کے آئیں, گھنٹے سے اوپر لیکچر ہو سکتا ہے کل والا. جی کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ایک کوشچن تھا میرا. جی پوچھیں. یہ جو ایریا ہم نے پڑھا اس میں جین صاحب نے بتایا کہ لو, ایوریج اور پریفرڈ, یہ جو آپ نے اسٹینڈرڈ بتائے کہ مطلب کہ 90 پلس ہو تو وہ بچہ مطلب کس ایریا میں آتا ہے, کس کیٹیگری میں, یا پھر 120. سر یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں, یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. الفریڈ بینٹ نا اس کے فاؤنڈر ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ کے, آئی کیو ٹیسٹ کے, تو اس کے یہ بنایا ہوا فارمولہ ہے. اس کا ایک ٹیسٹ ہے, وہ ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا جاتا ہے, اس میں جو سکور آتا ہے پھر وہ سکور جہاں پہ فال کرتا ہے وہی کسی بھی انڈیویجول کا آئی کیو لیول ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ مطلب باتیں کر کے نہیں پتہ چلتا. جی آئی کیو ٹیسٹ ہوتے ہیں. 120 ہوتا ہے ٹیچر کا منیمم ہونا چاہیے, ہوتا نہیں ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. مطلب کہ اسٹوڈنٹ کم ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں نا اسٹوڈنٹ کا تو سر دیکھیں نا, ہم کہہ رہے ہیں ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں, تو ہم کوئی معیار نہیں بنا سکتے نا کہ اتنا ہونا چاہیے, یہ اتنا ہوتا ہے. وہ تو 70 سے کم بھی ہوتا ہے, 140 پلس بھی ہوتا ہے. جی ٹیچر کا ہونا چاہیے, ہوتا نہیں ہے, کم بھی ہوتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ 120 منیمم ہونا چاہیے. جی سر نیکسٹ کویسچن. پرسنالٹی ٹریٹس میں جو انٹروورٹ, ایکسٹروورٹ اور تھرڈ ون ہے ایموشنل اسٹیبلٹی, ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. میں نے تھرڈ ون شاید ایمبیورٹ پڑھا تھا, یہ سیم ہی الگ الگ؟ ایمبیورٹ آپ نے بالکل پڑھا ہے, میں نے اس کو وہاں یہاں پہ لکھا نہیں ہے, چلے میں لکھ لیتا ہوں آپ کے کہنے پہ, لیکن انفارچونیٹلی میں نوٹس بھی بھیج چکا ہوں. اچھا یہ میں نے بتایا ہے کہ جو ہوتے ہیں نا انٹروورٹ, یہ ہوتے ہیں شائع بچے, شرمیلے, فرینڈز نہیں بنائیں گے, اکیلے رہیں گے. ایکسٹروورٹ, ہاں جی ایکسٹروورٹ سوشل ہوتے ہیں, فرینڈز, گروپنگ, کھیلنا کودنا, ہلا گلا, موج مستیاں, ہر ایک کو فرینڈ بنا لینا. ایمبیورٹ ہوتے ہیں کبھی جو کسی سچویشن میں انٹروورٹ ہوتے ہیں, کسی میں ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر گھر کے اندر فیملی ایونٹ آیا, اس میں وہ گپے شپے لگا رہا ہے سب سے, ایونٹ ختم, اپنے کمرے میں بھائی صاحب بند یا میڈم صاحبہ کمرے میں بند, تو یہ ایمبیورٹ ہوتے ہیں. جی اور سوال جی کوئی؟ اچھا سر ایک اور سر تھوڑی ریکویسٹ تھی, جیسے مطلب یہ انٹروورٹ یا ایکسٹروورٹ, سر ان ٹرمس کو اگر سمپل ورڈ میں اس کے سامنے بریکٹ میں لکھا جائے کہ مطلب جیسے کہ انٹروورٹ مطلب ہے کہ تنہا پسند, جیسے مطلب کہ سائلنٹ سر, یا اس کے بعد جی سر لائک دس. اور سر یہ اس کے لیے سمپل ورڈ میں اگر ان ٹرمس کو لکھا جائے اور سمجھنے میں تھوڑا آسانی ہوتی ہے. اصل میں نا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں پھر آپ آنسر میں بھی لکھتے ہیں نا لوگ, یہ ورڈ میں لکھ رہا ہوں الوف, الوف کہتے ہیں اکیلے رہنے کو, سم ٹائم سوشل اینڈ سم ٹائم الوف, یہ میں نے ایم بی ورڈ کے آگے لکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ آئے گا الوف کا مطلب کیا ہوتا ہے. جی اور کوئی سوال؟ یہ میں نے لکھ دیا. جی سر یہ کائنڈلی یہ نوٹس جو ہے نا اگر یہ اسکرین شاٹ لے لیں, اسکرین شاٹ لے لیں اس سلائیڈ کا, بھائی یہی سلائیڈ چینج کی ہے, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, میں بڑا کر رہا ہوں, یہ آپ نے خود ایڈ کر لینا پھر اپنے پرنٹڈ نوٹس میں. جی نیکسٹ کویسچن. سلائیڈ ہی شو نہیں ہو رہی, ایریاز آف انڈیویجول ڈفرینس والی شو ہو رہی تو ہے. یہی تو شو کرا رہا ہوں میں, اور کون سی کرا رہا ہوں, اسی پہ لکھا ہے. نیکسٹ کویسچن. سر ہم پرنٹ نہیں کرواتے, میں تو ہاتھ سے لکھتی ہوں. چلیں ہاتھ سے لکھ لیجئے گا میڈم, ہاتھ سے لکھ لیجئے گا, اسکرین شاٹ لے لیں. اور کوئی سوال؟ جی سوال کریں. جی ٹیسٹ میں نے بتایا ہوا. سوال ہے ایجوکیشن والا, جو پریویس جو ٹیسٹ لی تھی آپ نے, وہ والا کوسچن, ایجوکیشن پازیٹیو امپیکٹس آف ایجوکیشن, اینڈ یہ والا سوال سائیکولوجی آف ایجوکیشن, یہ ان دونوں میں کیا مطلب کون سا آ سکتا ہے؟ ایک بات مانیں گی آپ میری؟ جی آپ نا آج رات تہجد پڑھیں اور دعا کریں کہ سیبا والے نا پیپر سلیکٹر میں میرا نام لکھ دیں, پھر میں بتا سکوں گا کون سا سوال آئے گا. ابھی میں کیسے بتاؤں آپ کو کون سا آئے گا؟ اور سر میں ایک بات بولوں یہاں پہ, تو آئی تھنک ہمیں تو اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے چاہیے,
اور جب ایگزام پہ کچھ بھی آئے تو اس کو ہمیں اتنا ایبل ہونا چاہیے، اور ویسے بھی ہمیں ایبل ہونا چاہیے کہ ہمیں سب آتا ہو. تو ہم یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ یہ امپورٹینٹ ہے، وہ تو آپ نے کہنا. نہیں فوزیہ، اب ٹائم کم ہے، مقابلہ سب ہر کوئی فوزیہ بھی تو نہیں ہو سکتا نا، یہ بھی تو مسئلہ ہے. اچھا اگلا سوال جی، نیکسٹ کویسچن. فوزیہ ہو سکتا ہے وہ ٹائم کم مقابلہ کر سکتے نا بچے، بہت ساری چیزیں. وہ جو ہے نا لکھیے گا. ہاں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اینڈ پہ ایک ہفتہ آپ کو جب لاسٹ آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو میں نے اس پہ اور تھوڑا سر سا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ میں کیونکہ فرسٹ ٹیچنگ لائسنس ہولڈر ہوں، تو میں ایکسپیرینس دوں کہ جب تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، بس میں اپنے کمیشن کے ایگزام کی تیاری کر رہی تھی. تو جب آپ کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں نا آپ کے، تو واٹ ایور جو بھی آتا ہے نا آپ کر سکتے ہیں. دین اگر کچھ آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہ ہو تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ جو ہے نا میں نے کیا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی اس کی ٹیچنگ لائسنس کی. لیکن یہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر اگر ہو آپ کی تو بات پھر ہو صحیح سکتا ہے، آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. کریٹو رائٹنگ از اے اسکل. کانسیپٹ تبھی کلیئر ہوتے ہیں میری میرے بات تو سنیں، جب میں کریٹو اپنے رائٹنگ، اسٹوڈنٹس کو سر یہ کہہ رہی ہیں انہوں پڑھاتی نے ٹیچنگ لائسنس کا پہلا ٹیسٹ دیا ہوا ہے. ہاں کریٹو رائٹنگ از اے اسکل، ہوں، یہ ورنہ ایک تو میرے آرٹ نہیں ہے، ہوتے. یہ ایک آرٹ ہے، اور یہ آرٹ ہر ایک بندے کے پاس نہیں ہوتی. بہر اللہ آپ سب کو کامیاب کریں. کوئی اور سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ جی.